ہمارے جسموں میں، ہم تمام لوگوں کے جسم میں بہت سی ارواح کا مجموعہ ہے۔ ان ارواح کے مجموعے کو جس روح میں رکھا گیا ہے وہ روح سماوی ہے، وہ روح سماوی ہے۔ ذائقے کا چکھنا یہ بھی ایک روح ہے، یہ چھو کے محسوس کرنا یہ بھی ایک روح ہے، کسی چیز کی خوشبو لینا اور سونگھنا یہ بھی ایک روح ہے، جسے ہم حسیات 5 سینسز کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک روح ہے۔ یہ جو ذائقے ہم اپنی زبان پہ محسوس کرتے ہیں یہ بھی ایک روح ہے۔ یہ جو آنکھیں ہماری کام کرتی ہیں، یہ نور جو ہمارا کام کرتا ہے یہ بھی ایک روح ہے۔ اسی طرح ہماری ارواح بہت ساری ہیں۔ پھر ایک روح ہماری ایسی ہے کہ جس نے اس مٹی کے کیچڑ کے اس ذرا سے لوتھڑے کو یوں سنبھال کے رکھا ہے کہ یہ بکھرتا نہیں ہے، یہ تیز آندھیوں میں بکھرتا نہیں ہے، یہ دھوپ میں سوکھتا نہیں ہے، یہ منجمد رہتا ہے، جامد رہتا ہے۔ وہ جو جامد کر کے رکھتی ہے نا روح، اسے روح جمادی کہتے ہیں۔ پہلے بھی اس بات کے حوالے سے ذکر ہو چکا ہے اور تمام ارواح کا ذکر ہو چکا ہے۔ روح جمادی کا ذکر ہو چکا ہے، روح نباتی کا ذکر ہو چکا ہے، روح حیوانی کا ذکر ہو چکا ہے، ارضی اور سماوی ارواح کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ پہلے کے اسباق میں آپ ابھی یہ سبق سن رہے ہیں، لیکن اس سے پچھلے اسباق جو ہو گزرے ہیں ان کو بھی آپ اگر دہرائیں اور دیکھیں تو ان چیزوں کے حوالے سے بہت کچھ تفصیل سے بتایا جا چکا ہے۔ مختصر میں آج بتا رہا ہوں کہ یہ روح نباتی جو ہے پھر اس جمادی کو مزید تقویت دے کے رکھتی ہے۔ نباتی روح کی وجہ سے ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، نباتی روح کی وجہ سے ہمیں غذا کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس کے نباتیاتی جو پہلو ہیں وہ کام تب کریں گے جب اس میں پانی، جیسے درخت کو پانی دیتے ہیں نا اس کی نباتیات زندہ رہتی ہیں، جیسے فصل کو پانی دیتے ہیں تو اس کی نباتیات زندہ رہتی ہے، وہ پروان چڑھتی ہے، جوان ہوتی ہے، پھل دیتی ہے، اناج دیتی ہے، فصل درخت پھل دیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہماری روح حیوانی ہے، یہ روح بھی ہماری ارضی روح ہے اور یہ ہماری خواہشات سے وابستہ ہے۔ اسی کے ذریعے ہم بولتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم چلتے ہیں، ہم اٹھتے ہیں، ہم صبح بیٹھتے ہیں، ہم تھکتے ہیں، ہم فریش ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم صحت مند ہوتے ہیں۔ یہ سارا روح حیوانی کا کھیل ہے۔ اور یہ تینوں ارواح جو ہیں یہ روحیں ہیں ارضی ارواح۔ بندے کی جب سماوی ارواح پرواز کر جاتی ہے تو اس کے ذائقے اڑ جاتے ہیں، اس کا چکھنا اڑ جاتا ہے، اس کا کھانا پینا اڑ جاتا ہے، اس کا دیکھنا اڑ جاتا ہے، اس کا سننا اڑ جاتا ہے۔ وہ جو سماوی ارواح ہے وہ بھی موجود تو وہیں برابر میں ہوتی ہے، جسم سے آزاد ہوئی، قید سے نکلی، لیکن موجود ہوتی ہے۔ محسوس یوں ہوتا ہے جیسے کمرے کا دروازہ کھلا، کوئی چیز باہر نکلی، اسی طرح محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز باہر نکلی، پھر دیکھتا ہے بندہ خود ہی کہ جی میں باہر نکل آیا ہوں، اندر بھی میں پڑا ہوں، یہ بھی میں پڑا ہوں، اب یہ میرے رشتہ دار آ رہے ہیں، یہ میرے دوست احباب آ رہے ہیں، اب یہ میرے لیے یہ اہتمام کر رہے ہیں، یہ میرے لیے اس چیز کا بندوبست کر رہے ہیں، کوئی مجھے غسل دینے کی بات کر رہا ہے، کوئی مجھے دفنانے کی بات کر رہا ہے، کوئی مجھے کفنانے کی بات کر رہا ہے۔ تو وہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے روح سماوی بھی۔ وہ جب دفنا دیا جاتا ہے تو پھر اس کی روح سماوی پھر واپس اس کو قبر میں ملتی ضرور ہے، لیکن وہ جو روح سماوی قبر میں جو آتی ہے وہ اصل میں ایک گیٹ وے ہے نا، یہ قبر بیسیکلی گیٹ وے ہے۔
آپ اس دروازے سے اس دروازے تک جاؤ گے، ان دونوں کے بیچ میں جناب یہ روح سماوی آپ کے پاس نہیں ہے۔ روح جمادی آپ کے پاس موجود ہے، روح نباتی آپ کی ختم ہو گئی، روح حیوانی بھی آپ کی اڑ گئی۔ روح جمادی وہ کچھ دنوں تک کام کرتی رہتی ہے، وہ جو آپ کچھ لمحہ کبھی کبھار میت کو 2-3 دنوں کہیں دوسرے ملک سے لاتے ہیں نا، اور باقاعدہ ارینج کر کے لاتے ہیں کہ یہ خراب نہ ہو جائے، بدبو نہ کر جائے، پھیل نہ جائے، اور یہ اس طرح کا اہتمام کر کے لاتے ہیں، لیکن وہ روح جمادی ابھی اس میں تھوڑی سی رمق باقی ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی منجمد ہے، ابھی پھٹا نہیں ہے، ابھی وہ پھیلا نہیں، ابھی اس نے بدبو نہیں چھوڑی، تو یہ روح جمادی ابھی اس میں موجود ہوتی ہے۔ اب روح جمادی جب اس میں موجود ہوتی ہے تو اس روح جمادی کو سپورٹ دینے کے لیے کھڑکی کے اس پار، دروازے کے اس پار روح سماوی دوبارہ اس کے ساتھ انٹریکٹ ہوتی ہے، مل جاتی ہے۔ پھر وہاں وہ اگلے سپاہی پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، اور اگر ادھر جانا ہے تو کدھر جانا ہے، کس سے ملنا ہے، کہاں سے آئے ہو، کس کے بندے ہو۔ اگر تم جواب نہیں دے سکتے تو وہ کہتا ہے بھائی پھر جاؤ ادھر سے، یہ راستہ پکڑو، یہ راستہ پکڑو۔ وہ جو سوال ہوتے ہیں نا قبر میں، وہ اصل میں وہ سپاہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ سپاہی جو ہے وہ بیریئر لگا کے کھڑے ہیں، اگر وہ سوالوں کے جواب دے دیے تو اس پھاٹک سے آپ گزر جاؤ گے، وہ جب گزر جاؤ گے تو پھر موج مستی کی زندگی آپ کی وہاں آگے ہے، اور اگر اس پھاٹک سے آپ نہیں گزرتے ہو تو پھر جنگلوں میں بھٹکا دیے جاؤ گے، پھر جہنموں میں بھٹکا دیے جاؤ گے، پھر عذابوں میں بھٹکا دیے جاؤ گے۔ تو یہ روح عرضی انسان کی، روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، لیکن دو روحیں انسان کی موت واقع ہونے سے، نفس کے مر جانے سے، روح نباتی اور روح حیوانی یہ دونوں نکل چکی ہوتی ہے۔ روح جمادی بھی پھر آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے، یہ سوال جواب ہونے کے بعد۔ سوال جواب ہونے کے بعد روح سماوی کو اگر پھاٹک کا دروازہ کھلا ملے گا تو وہ عیش عشرتوں کی زندگی کی طرف نکل جائے گی، اس کالونی میں داخل ہو جائے گی، اور اگر وہاں پہ سوال جواب نہ دے سکی تو وہ کالونی میں داخل نہیں ہوگی، پھر یوں بھٹکتی پھرے گی۔ لیکن یہاں تک جو معاملہ ہے وہ روح عرضی کا ہے، یہ روح عرضی پھر یہیں رہتی ہے، اگلی پھر کوئی روح اوپر سے آتی ہے، اس میں یہ ارواح پھر ڈالی جاتی ہے، عرضی ارواح، یہ پھر اس طرح سرکل چلتا رہتا ہے۔ کچھ روحیں سماوی ہیں، کچھ روحیں عرضی ہیں۔ جو سماوی روح ہے وہ مہمان بن کے آئی ہے، اس نے پھر پلٹ جانا ہے، لیکن جو عرضی ارواح ہیں وہ یہیں رہیں گی، اور یہ جو سائیکل چلتا ہے دنیا کا یہ چلتا رہے گا، قیامت بپا ہونے کے بعد پھر ایک نیا سائیکل شروع ہوگا۔ یہ روح عرضی جو ہے یہ پھر یہیں پہ دوبارہ انہی لوگوں میں نئی ارواح میں پھر ڈالی جائیں گی۔ موت ویسے ان کو بھی واقع نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے۔ روح سماوی ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ ایک دفعہ ٹرانسفر ہوئی اس جسم میں، یہاں سے نکلی، پھر اس کو جسم اگلے ملتے جائیں گے، پھر وہ جیسے جیسے مراتب طے کرتے جائے گی اس کو الگ الگ جسم ملتا جائے گا، اس کی کوالیفیکیشن کے حساب سے الگ الگ اس کو جیسے ڈگری ملے گی، الگ الگ جیسے اس کو رتبہ ملے گا، ایسے ایسے اس کو الگ الگ ایک گیٹ اپ ملے گا، ایک الگ الگ اس کو جسم ملتا جائے گا۔